حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس میں معاہدہ نہیں اس میں دین نہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ واحمد المجتبیٰ وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کا پہلا حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اس آیت کے دو حصے ہیں مضمون کے اعتبار سے، ایک امانت کا ادا کرنا اور دوسرا فیصلہ انصاف سے کرنا۔ یہود میں یہ بہت بڑی بیماریاں تھیں کہ وہ امانت میں خیانت کرتے تھے، اور فیصلہ جب کرنا پڑتا تو اس وقت عقل و باپروری کرتے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرتے یا رشوت لیتے، اپنی امانت کا صحیح خیال نہیں کرتے تھے، اور فیصلوں میں صحیح طور پر وہ اپنے فیصلے نہیں کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت والوں کے حوالے کر دو، ان کو ادا کر دو۔ یہ حکم کس کو دیتا ہے؟ یہ حکم عوام کو بھی ہے، حکمرانوں کو بھی ہے۔ ہر آدمی کو حکم ہے جو امین ہے، جس کے پاس کوئی امانت ہے، رب کائنات اس کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی امانت، جو امانت کا آل ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ تو میں بھی اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ پہلے اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص گھر ہے۔ اسلام سے پہلے بھی کعبۃ اللہ کی خدمت کو بڑی عزت دی جاتی تھی، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی مسجد کی خدمت کرنا، کعبہ کی خدمت کرنا، کعبہ کے اندر رہنا، یہ بڑی عزت کی جگہ ہے، بڑی عزت کا مقام ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے جو لوگ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، کعبۃ اللہ میں سقایا پانی پلاتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، ضیافت کرتے تھے، لوگ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ اور ایک آدمی عثمان بن طلحہ، یہ کعبۃ اللہ کا متولی تھا، اس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی۔ حضرت عثمان بن طلحہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے دن کعبۃ اللہ کو کھولا کرتے تھے، اور لوگ آتے پیر کو جمعرات کو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جاتے، وہاں سعادتیں سمیٹتے، اور پھر اس کے علاوہ ہم نہیں کھولتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک روز چند صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے آئے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ غلط جملے بول دیے۔ تو غلط جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، اور برداشت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جب مجھے اختیار ہوگا جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس وقت قریش ذلیل ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ قریش عزت والے ہو جائیں گے اور قریش آباد ہو جائیں گے۔ عثمان کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، اندر تشریف لے گئے، میرے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں یہ بات بالکل پکی اور سچی ہے، اور یہ بات ہو کر رہے گی۔ میرے دل میں اسلام لانے کا داعیہ پیدا ہوا۔ میں نے اپنی برادری والوں سے، رشتہ داروں سے بات کی، لیکن وہ مجھے ملامت کرنے لگ گئے، تو کس طرف جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو پھر میں اسلام سے تو باز رہا، لیکن میرے دل کے اندر اسلام کی محبت تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا تو میں اس وقت کعبۃ اللہ کی چابی لے کر چھت پر چڑھ گیا، کعبہ کی چابی پر چھت پر۔ حضرت علی اور مرتضیٰ کو حکم دیا گیا، وہ میرے پیچھے آئے، انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجھ سے چابی چھین لی، اور وہاں بیت اللہ میں وہ داخل ہو گئے، نماز ادا کرنے لگ گئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، پھر کنجی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لو اب کنجی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی، قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ جو شخص تم سے کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں ہے کہ تم سے یہ کنجی لے۔ اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلے میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدہ کے موافق استعمال کرنا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ آج میں کعبۃ اللہ کی کنجی کا مالک بن گیا، یہ بات پوری ہوئی یا نہیں؟ ایک روز یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، میں نے عرض کیا بے شک آپ کا ارشاد سچا ہے،
उस वक़्त मैं कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गया। तो बहरहाल जब उस्मान से कुंजी अली उल मुर्तज़ा ने लीन छीनी, तो उस वक़्त उस्मान ने ये कहा कि ये मेरी अमानत है, हालांकि हकीकत में ये अमानत नहीं थी, उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अमानत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी लफ्ज़ की रियायत करते हुए फरमाया ये अपनी अमानत अपने पास रखो। और अल्लाह ताला ने भी ये इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत वालों के हवाले कर दो, सुपुर्द कर दो। अब ज़ाहिरी तौर पर चूंकि उसने अमानत का लफ्ज़ बोला था, इसलिए जो है ना अल्लाह ताला ने भी उसी की रियायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमानत की रियायत की, तो अमानत उसके हवाले कर दी। अब अमानत ये जैसे मैंने अर्ज किया कि ये हुक्म अल्लाह का अमानत के बारे में अवाम को भी है, हुक्मरान को भी है। जो आदमी अमीन है उसको ये हुक्म है कि अमानत वालों के हवाले करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी खुतबे दिए, बहुत कम ऐसे खुतबे हों जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद न फरमाया हो ला दीन लिमन ला अमानत लहू वला ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसमें अमानतदारी नहीं वो ईमान नहीं उसका, और जो शख्स वो वादा की पाबंदी नहीं करता उसमें दीन नहीं है, मुआहदा की पाबंदी नहीं करता उसमें दीन नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से भी अमानत की अहमियत मालूम होती है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात से, अहादीस से ये बात मालूम होती है कि अमानत में खयानत करने वाला ये मुनाफिक ही होता है। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज निफाक की अलामतें बतलाते हुए इरशाद फरमाया कि जब अमानत उसके बाद रखी जाए तो वो खयानत करे, यानी ये मुनाफिक की अलामत में से है। इज़ा तुमिना खाना, जब उसके बाद अमानत रखी जाए तो वो उसमें खयानत करता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी अमानत की अदायगी पर बतलाते हैं। अमानत किसे कहते हैं? अमानत की कई किस्में हैं। एक होती है, मैं इसकी कुछ चीजें बयान, हुकूमत के मनसब, ये भी अल्लाह की अमानत है। एक आदमी किसी ओहदे पर है, कोई अफसर है, उसके पास जो ओहदा है, ये जो उसके माताहत चीजें हैं वो अल्लाह की तरफ से उसको अमानत दी गई हैं, और इसमें खयानत करना उसके लिए रवा नहीं है, उसके लिए जायज नहीं है। लिहाजा अगर कोई अफसर अपने अकरबा परवरी करते हुए उसमें खयानत करेगा तो ये अमानत में खयानत करने वाला हो जाएगा। तो इसी तरह अगर एक आदमी अपने ओहदे से फायदा उठाते हुए जिसका हक है वो उसको हक नहीं देता, बल्कि उसमें सिफारिश या रिश्वत उसको अपने सामने रखता है, तो ये भी अमानत में खयानत करने वाला है। इसी तरह एक आदमी के हाथ में कलम है, उसको इख्तियार है, अब वो उसमें बंदे तलाश करे कि जो आदमी इस ओहदे के लायक है मैं उसको ये ओहदा सपुर्द करूं। अगर ये उसके ओहदा सपुर्द नहीं करता बल्कि अकरबा परवरी करता है, या फिर रिश्वत जैसा गुनाह करता है, या फिर कोई ऐसा काम करता है जिसमें अमानत की खयानत नजर आती है, तो वो खयानत करने वाला है, इंदल्लाह मुजरिम है, अल्लाह के यहाँ मुजरिम है। तो बहरहाल ये ओहदे अमानत है। हदीस पाक के अंदर फरमाया अल मजालिस बिल अमाना, मजलिस की बातें ये अमानत है। मजलिस में जो बातें हुई, गुफ्तगू हुई, वो अमानत है। उसको एक दूसरे की इजाजत के बगैर बाहर नकल करना ये खयानत है। इसी तरह हदीस पाक में फरमाया कि अल मुस्तशार मुअतमिन, जिस आदमी से मशवरा लिया जाए वो अमीन होता है। एक आदमी दूसरे से मशवरा लेता है, कोई पर्सनल बात करता है, कोई जाती मामला करता है, कोई घरेलू मामला शेयर करता है, अब उससे मशवरा ले, उसका हक बनता है कि उसके हक में जो मुफीद हो, मशवरे देने की सलाहियत रखता है, तो उसको सही मशवरा दे। अगर सही मशवरा नहीं देगा तो उस सूरत में ये अमानत में खयानत करने वाला होगा। इसी तरह एक आदमी दूसरे को राज देता है कि ये मेरा राज है आपके पास, ये राज भी अमानत है। अब इस राज को अगर फाश करेगा तो ये अमानत में खयानत करने वाला होगा। इसी तरह एक आदमी किसी को कोई चीज देता है, आरियतन कोई चीज देता है, कोई चीज मांग कर लेता है। मसलन किसी ने अपने पड़ोसी से कोई चीज मांग ली, औरतें बर्तन मांग लेती हैं, या किसी से कोई चीज मांग ली जाती है जरूरत के लिए। अब इसके पास अमानत है, इसका हक है कि जब वो जरूरत पूरी हो जाए वो चीज उसको वापस कर दे। अगर नहीं करेगा तो ये अमानत में खयानत करने वाला होगा। इसी तरह कोई चीज किसी से आरियतन ली, ये तो मांग कर ली, कोई चीज गिरी पड़ी है जिसको लुकता कहते हैं, वो भी अमानत है। उसकी हैसियत के मुताबिक तशहीर करे, उसके मालिक तक पहुंचाए, मालिक का पता नहीं, तशहीर करे हैसियत के मुताबिक। 100 रुपया 2 दिन तशहीर करे, 50 रुपया 1 दिन तशहीर करे, एक मिसाल दे रहा हूँ, 1000 रुपया हफ्ता तशहीर करे, 10,000 है 2 महीने तशहीर करे, ये तशहीर करे। अगर पता चल जाए कि इसका मालिक मालूम नहीं है, फिर अगर वो खुद गरीब है तो अपने ऊपर सदका कर, अगर खुद गरीब नहीं है, मालदार है, तो फिर उस आदमी की तरफ सदका कर दे, जो सदके के आला है उनको पहुंचा दे। तो इसी तरह फरमाया कि यतीम का माल
جو یتیم کا پرورش کرنے والا اس کے پاس امانت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ رہن امانت ہے، بندہ کوئی چیز کسی سے لیتا ہے اور بدلے میں کوئی چیز رہن کے طور پر رکھتا ہے، اس کے پاس امانت ہے، امانت میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح اللہ کا دین یہ ہمارے پاس امانت ہے، نماز یہ امانت ہے، اس میں ہم خیانت کریں گے مجرم ہوں گے، وضو کرتے ہوئے یہ دین کی امانت ہے، اس میں ہم خیانت کریں گے صحیح نہیں کریں گے، روزہ صحیح نہیں رکھیں گے خیانت ہوگی، دین کے ہر شعبہ یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ تو بہرحال امانت میں خیانت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کے سپرد کرو۔ اسی طرح دین علماء کے پاس امانت ہے۔ اب اللہ نے جو دین دیا ہے یہ امانت ہے، اگر اس کے پہنچانے میں یہ خیانت کریں گے تو یہ اندر مجرم ہوں گے، صحیح بات نہیں بتائیں گے، جیسے یہود صحیح بات نہیں بتاتے تھے، تورات کی امانت کی خیانت کی، اسی طرح دین کا صحیح مسئلہ نہیں بتائیں گے، اقربا پروری کریں گے یا پھر رشوت دیں گے، رشوت لے کر غلط فتویٰ دیں گے تو یہ امانت میں خیانت کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم امانت ہے، اس کو صحیح طور پر نہیں پہنچائیں گے، جو سیکھے ہوئے ہیں جیسے سیکھے ہیں ویسے نہیں سکھائیں گے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو بہرحال اس کی تشریح بہت لمبی کی جا سکتی ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کے سپرد کرو۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے، فرمایا 4 چیزیں ہیں اگر تمہارے اندر پائی جائے، اگر تم مر بھی جاؤ تو کوئی حرج نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز حفظ امانت ہے، ایک آدمی امانت کی حفاظت کرنے والا ہے، اگر وہ مر بھی گیا تو وہ کامیاب ہوا۔ نمبر 2 صدق حدیث، جب بات کرے سچی بات کرے۔ نمبر 3 حسن خلق، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے لوگوں سے گفتگو۔ نمبر 4 پاکیزہ غذا، اس کے اسباب کہ جس سے حلال کمائی ہمیں ملے، حرام سے ہم بچتے رہیں۔ اگر بندہ یہ چیزیں استعمال کرے تو فرمایا اگر مر بھی گیا تو کوئی حرج نہیں، کیا مطلب کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بہرحال امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، جس کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے کسی صورت میں اس امانت میں خیانت نہیں کرے، اگر کرے گا تو حدیث پاک آپ نے سن لی، پڑھ لی، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو آدمی امانت دار نہیں اس کا ایمان بھی نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو معاہدہ کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رائے حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقنا الا باللہ۔